99 پیغمبروں کے پاس تھے، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ 1,23,999 پیغمبروں کے پاس جو سارے کمالات تھے وہ اللہ نے اس سے زیادہ سجا کر اکیلے نبی کو عطا کیے ہیں۔ جی سنی شیعہ مجمع ہے، نشتر پارک کی مجلس ہے، یہاں ویسے بھی بات وہی ہوا کرتی ہے کہ جو بات مشترکہ ہو، اور مشترکہ بات کیا کم پڑ گئی ہے کہ جو مختلفہ بات کی جائے، اور اگر مختلفہ بات کرنی ہے تو اسے مشترکہ بنانے کے لیے کرنی ہے۔ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی طرح منتقل کیا جائے بات کو انتہائی معقول انداز سے۔ جو سارے نبیوں کے اللہ نے کمالات رکھے، کچھ مشترکہ تھے، کچھ کمالات مشترکہ تھے۔ مثلا کچھ نبیوں کو اللہ نے رسول بھی بنایا ہے، صاحب شریعت بھی بنایا ہے، یہ مشترکہ کمالات نہیں ہیں۔ لیکن ہر نبی کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، یہ مشترکہ ہے۔ ہر نبی کا بنیادی جو اس کا مقام ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے۔ اچھا، جب کہہ دیا جائے کہ حضرت آدم نبی ہیں، حضرت مثلا عزیر نبی ہیں، حضرت دانیال نبی ہیں، تو پھر یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ جب نبی کہہ دیا تو خود بخود معصوم ہیں۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ آئے، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی یہ پروفیسر صاحب ہیں۔ تو دوسرے کی آواز آئی انہوں نے میٹرک پڑھی ہے۔ بھائی جب وہ پروفیسر ہے تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ان پر سوال نہیں ہوگا، تمہاری عقل پر سوال ہوگا۔ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں تو یہ پوچھ کیوں رہے ہو یہ معصوم بھی ہیں؟ وہ تو خود بخود معصوم ہیں، نبی ہیں تو خود بخود معصوم ہیں۔ وہ جو تمام تر انبیاء کرام کے ہاں کمالات ہیں وہ مشترکہ ہیں، اور کچھ ان مشترکہ کمالات میں بھی میں کل کی مجلس میں آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کچھ بنیادی عقائد کی طرف گفتگو آج اس عشرے میں کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جو مشترکہ کمالات ہیں ان میں ایک مسئلہ عصمت ہے۔ عصمت کا کیا مطلب ہے؟ توجہ، عصمت یعنی جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، عصمت یعنی جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، عصمت یعنی جو گناہ نہیں کرتے۔ یہ الفاظ ہیں جو معصوم کے لیے بولے جاتے ہیں، معصوم نبی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہم اس وقت نبوت کی گفتگو میں ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کچھ زیادہ سمجھدار لوگ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ سے گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ تو میں ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ بعض ان میں بڑے ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پہ یہ بچہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں ان بچوں کو سمجھانے کی، صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں ایک طالب علمانہ لہجے میں، کہ نبی اور امام گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اب اگر آپ کا سوال یہ ہے، یعنی کسی کا سوال یہ ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کمال کیا ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ کہنے لگے مولانا واضح کیجئے، بات روشن کیجئے، کیا مطلب ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے؟ یعنی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اب جملہ کہا نا کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، آئمہ امام، اب ہم آگے جا کے بات کریں گے مگر مجھے اس بار بار یہاں دہرانے دیجئے کیونکہ ہمارا عنوان، اصلی عنوان امامت ہے، عقیدہ امامت ہے۔ امام گناہ کر ہی نہیں سکتا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے اس میں مجبوری پوشیدہ نہیں ہے۔